क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। हज़रात गिरामी, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के ज़ेर तमाम इस 2020वां अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया मुसाबका हिफ्ज़ व तदबीर व तफ़सीर कुरान करीम के इफ्तिताही इजलास में आप तमाम हज़रात का समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल है। आज की इस मजलिस का आगाज़ करने के लिए मैं जनाब क़ारी अब्दुल नूर साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। हज़रात गिरामी, वक्त कम है
لہذا باتیں تمہیدی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن چند ضروری باتیں اس موقع پر عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے قدیم ترین تنظیم ہے، دعوتی اصلاحی تنظیم ہے، اور اس کے الحمدللہ 2000 سے زائد شعبہ جات ہیں، اور یہ اپنی متنوع دینی، دعوتی، نشریاتی، تعلیمی و تربیتی و رفائی و قومی ملی خدمات کی وجہ سے ملکی سطح پہ ایک مخصوص حقیقت بن گئی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ متنوع خدمات ہیں، اسی کی ایک اہم کڑی یہ آل انڈیا مسابقہ حفظ تجوید و تفسیر قرآن کریم ہے۔ یہ مسابقہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ہمہ جہت خدمات کی ایک روشن کڑی ہے۔ اور ایک بات اس موقع پہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر دینا چاہوں گا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ اولویات والی جمعیت ہے۔ متنبی نے کہا تھا وَمَنْ دَارُ إِلَّا مِنْ رُوَاتِ قَصَائِدِ إِذَا قُلْتُ شَيْئًا فَاسْمَعْ دَعْوَةً مُنْشِدًا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کی روشنی میں حالات اور اوضاع کی کروڑوں کو سب سے پہلے محسوس کرتی ہے، اور اسی کے مطابق قوم ملت کے حوالے سے، اس کے مفاد کے حوالے سے اقدامات اٹھاتی ہے۔ یہ ایسے موقع پر یہ اس مسابقہ کا آغاز ہوا تھا جبکہ نعوذ باللہ قرآن سوزی اور قرآن کریم کے خلاف مختلف قسم کی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث نے سڑکوں اور چوراہوں پہ احتجاج کرنے کے بجائے جو ایک مثبت طریقہ اختیار کیا کہ مختلف زبانوں میں نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کے تراجم شائع کیے بلکہ سماج و معاشرے کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے لیے مسابقہ آل انڈیا مسابقہ حفظ تجوید و تفسیر قرآن کریم کے انعقاد کا آغاز کیا۔ اسی طریقے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ پہلی تنظیم ہے جس نے ائمہ دعا و معلمین کے لیے ملک کے اندر دورہ تدریبیہ کے انعقاد کا کام شروع کیا، اور جس کا سارے لوگوں نے اعتراف کیا۔ اور اس کے بعد ہی مدارس جن کے اوپر دہشت گردی کے لیبل لگائے جا رہے تھے، مدارس کے اوپر وہ حملے کیے جا رہے تھے، اور یہاں تک کہ اکابر اساتذہ اور مدارس کے طلبہ اٹھائے جا رہے تھے، کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ایسے موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر دہشت گردی کے خلاف سمپوزیم منعقد کیا، اور علماء کے اجتماعی دستخط سے اجتماعی فتویٰ جاری کیا، جس کی وجہ سے اس کا اثر بھی ہوا کہ پورے ملک کے اندر جو صورتحال کی مدارس عدم تحفظ کے جو شکار ہو رہے تھے یا احساس پیدا ہو رہا تھا، وہ ساری چیزیں رک گئی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے سلسلے میں صحابہ کرام کے اداروں کو جو مشکوک کیا جا رہا تھا، ایسے موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث نے، ہماری قیادت نے عظمت صحابہ کانفرنس، آل انڈیا عظمت صحابہ کانفرنس دہلی کے رام لیلا میدان کے اندر منعقد کیا، اور اس کے بعد ہی سے آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر عظمت صحابہ کانفرنس کے انعقاد کا عمل شروع ہو گیا۔ مسابقہ قرآن کریم کا جو آج ملک کے مختلف ادارے انعقاد کر رہے ہیں، وہ بھی یہ ہم نے جو شروعات کی تھی اس سے انہوں نے روشنی حاصل کر کے اس طریقے سے بہت سارے کام ہیں جو اس کے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے پہل کی، اور اس کا جو ہے اثر ملکی، ملی، سماجی طور پر نظر آیا، اور اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ تو بہت ساری اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو مرکزی جمعیت اہل حدیث انجام دیتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے قائد و رہنما حضرت شیخ اسرار علی محمدی سلفی حفظ اللہ کے کندھے پہ، نازک کندھے پہ جب مرکزی جمعیت اہل حدیث
کا زمان آپ کے کندھے پہ آیا تو الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے وہ ایک توانا روایت کو مزید توانائی کے ساتھ آگے بڑھایا اور اس طریقے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک محسوس حقیقت بن گئی ہے اور ملی تناظر میں، ملکی تناظر میں، سماجی تناظر میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ میں اپنی باتیں یہیں پہ ختم کرتے ہوئے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم عمومی فضیلت الشیخ محمد ہارون ثنا علی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات ارشاد فرمائیں۔ فضیلت الشیخ محمد ہارون ثنا علی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ آل انڈیا 20واں یہ مسابقہ حفظ و تفسیر، جس کی صدارت ہم سب کے قائد مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے قریب امیر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا اصغر علی محمد السلفی فرما رہے ہیں۔ اسٹیج پر مرکزی جمعیت کے سرپرست موجود ہیں، دیگر ذمہ داران موجود ہیں، مکاتب و مدارس کے بڑے علماء موجود ہیں، بہت سارے مدارس یا جامعات یا تنظیمیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مسابقہ میں شرکت کے لیے بھیجا ہے۔ میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے طلبہ عزیز سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نمائندہ ہیں دین کے، ابھی آپ کی شروعات ہے، پہلا قدم ہے آپ کی زندگی کا۔ اس قدم کے اندر جتنی بھی محنت ہو سکتی ہے، محنت کے جتنے طریقے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، اپنے آپ میں بنانے اور سنوارنے کے جتنے راستے تلاش کر سکتے ہیں، وہ سب آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید آپ نے پڑھا ہے، قرآن مجید پڑھنے والی کتاب، اس سے ایک قدم آگے قرآن مجید حفظ کرنے کی کتاب، اس سے آگے چلے گے قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی کتاب۔ قرآن مجید صرف پڑھنے اور حفظ کرنے اور سمجھنے سے کام نہیں چلے گا، دراصل عمل کی زندگی کے اندر اس کو داخل کرنا یہ مومن کی شان ہونا چاہیے، اس لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید صرف عملی زندگی میں نہیں بلکہ عملی زندگی سے آگے بڑھ کر ایک انسان کو اس کو کس انداز سے پیش کرنا ہے۔ جو لوگ گمراہ ہیں، جو لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، جو لوگ دین سے پھرے ہوئے ہیں، ان تک یہ دین کیسے پہنچے گا؟ دراصل اس لیے آپ کو سنوارا جا رہا، اس لیے آپ کو بنایا جا رہا، اور اس کے لیے آپ کو انبیاء کی زندگی اپنے سامنے رکھنا پڑے گی۔ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل ماننا پڑے گا۔ آپ کو قرآن دیا گیا، قرآن کا ایک ایسا معجزہ اللہ کے رسول نے دنیا کو دیا کہ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی،
آپ کی عدالت کی زندگی، آپ کے قانون کی زندگی، آپ کی بحیثیت باپ کی زندگی، شوہر کی زندگی، بیٹے کی زندگی، ساری زندگیوں میں قرآن اترنے لگا۔ آج ہم قرآن کے قریب ہیں، لیکن معاف کیجیے گا، قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، قرآن سمجھتے ہیں لیکن عمل کرتے نہیں۔ قرآن اگر ہم سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ایک اور خامی ہمارے اندر ہے کہ اس کا پیغام ہم عام نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج کے حالات میں دنیا کو بہت زیادہ امن کی ضرورت ہے، شانتی کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، اور قرآن اس کی بہترین مثال ہے۔ میں یہاں آپ لوگ آئے ہیں، سب سے پہلے اپنے تمام ذمہ داران کا، اس کے ساتھ ساتھ جامعات کا، ان تمام صوبائی اور ضلعی جمعیات کا جن کی نمائندہ یہاں شریک ہوئے ہیں اس مسابقہ کے اندر، اور خاص طور پر اپنے طلباء کا آخر میں یہ کہہ کر ان کو سلام کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آپ کو اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں رہ جائے، وہ کمی محسوس مت کیجیے گا، وہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ آپ اس کو اس تعلق سے کہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے سماج میں رہتے ہیں، اپنے لوگوں میں رہتے ہیں، اسی طرح گزاریے گا۔ انشاءاللہ حکم صاحبان کو جو چنا گیا ہے وہ بہت نمائندہ ہیں اور بہت ہی سیدھا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو جو اب شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اسے قوت ملے گی آپ لوگوں کے ذریعے، اللہ پروان تک چڑھائے، قدام تک پہنچائے اور اس کا انجام خیر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام یہ آل انڈیا مسابقہ اس وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ قرآن سب کے لیے ہے، یہ کسی خاص فرقے یا مسلک کے لیے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس مسابقے کے اندر کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کے تقریباً بلا تفریق المسلک تقریباً 500 طلبہ شریک ہیں، اور حکم صاحبان بھی ہر اہم مدارس سے، جامعات سے تشریف لائے ہیں۔ اب تاثرات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا اگلا جو پروگرام ہے وہ 10 بجے سے ہمارا پروگرام شروع ہوگا، لہذا ہم تاثرات کے لیے جن حضرات کو دعوت دیں گے ان سے گزارش کریں گے کہ 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ میں سب سے پہلے اساتذہ استاد گرامی حضرت الشیخ خورشید احمد مدنی حفظہ اللہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، مدیر جریدہ ترجمان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مختصر تاثرات سے نوازیں۔ حضرت الشیخ خورشید احمد مدنی حفظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی رسولہ الامین وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، رواہ مسلم۔ حضرات علماء کرام، ملک کے مختلف مدارس سے تشریف لانے والے حفاظ اور قراء، قرآن کریم اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسری کوئی نعمت نہ دے، صرف محبت قرآن کی نعمت عطا فرما دے، تو یہ نعمت تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے
مذہب والوں کو نہیں کیا۔ قرآن کریم کے بے حد کی کئی یا بے حد عظمتیں ہیں، خصوصیتیں ہیں، خصائص ہیں، امتیازات ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو روح سے تعبیر کیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا۔ روح مانے زندگی۔ اگر آپ کے جسم میں روح ہے تو آپ زندہ ہیں، روح نکل گئی تو پھر اب آپ مردہ ہو گئے، میت ہو گئے، ڈیڈ باڈی کہلائے۔ زندگی کے اندر اگر آپ کے قرآن ہے تو یقین مانو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، علوم ہے، فنون ہے، اگر نعمت قرآن سے محروم ہو تو سمجھو کہ آپ کی موت ہو گئی۔ واضح ہے کہ موتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو جسم کی موت ہوتی ہے، دوسری انسانیت کی موت ہوتی ہے، اخلاق کی موت ہوتی ہے، مقصد زندگی کی موت ہوتی ہے، اور صالح فکر و عمل کی موت ہوتی ہے۔ یہ برطانیہ، یورپ، مغربی ممالک، آپ نے دیکھا نہیں، سب کچھ کے باوجود انسانیت کی موت ہو چکی ہے۔ اخلاق کی پستی کی انتہا یہ ہے کہ ہاں مردوں کی شادی مردوں سے اور عورتوں کی شادی عورتوں سے کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام ہے مجید، آپ اور قرآن مجید۔ مجید مانا بزرگ اور عزت والا قرآن اور عزت دینے والا قرآن۔ آپ اپنے سامنے رکھیں انجام، وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے کیسی عزت دی۔ 2 سال پہلے مکہ مکرمہ کے مسابقہ قرآنی، عالمی قرآنی کمپٹیشن میں ایک کم سن لڑکا بنگلہ دیشی جس کا نام صالح تھا، پہلی پوزیشن اس نے حاصل کیا۔ وہ جب لوٹا تو ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اس کے جیب میں 1 لاکھ ریال تھا، اور ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش کے بڑے بڑے وزراء اسے اپنے پلکوں پہ بٹھانے اور سجانے کے لیے بےقرار تھے۔ اس ملک میں وسیم رضوی، جس نے قرآن کے بارے میں، جس کی زبانیں بڑی لمبی ہوتی تھی اور بہت ساری آیات قرآنیہ کو قرآن سے نکالنے کا وہ مطالبہ کرتا تھا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، دردناک عذاب کا شکار ہوا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ سینے میں قرآن کی محبت کو سینے میں سجا لو گے تو یاد رکھنا اللہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ جو قرآن کو ٹھکراتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس عظیم کتاب کے سالانہ مسابقے کا اہتمام کرنے والے ہم اپنے عظیم قائد امیر شیخ اصغر علی مہدی حفظہ اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں، بلکہ ہم بہار ریاستیان ہند کی طرف سے ان کی خدمت میں شکرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کرائسس کے باوجود، اپنی مالی بے بضاعتی کے باوجود ہر سال مسابقہ قرآنی کا حسین مقابلہ، قرآن کے مسابقہ کا حسین اہتمام وہ فرما رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے سروں پر حضرت امیر محترم کا سایہ صحت و ایمان کے ساتھ تعدیر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب میں دارالعلوم دیوبند وقف کے استاد گرامی قاری علاؤالدین قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند جملوں میں اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن منزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. حضرات علماء کرام، صدر محترم اور حکم صاحبان اور عزیز طلباء، آپ حضرات ایک ایسی تقریب میں اور ایک ایسی اللہ کی ہدایت والی کتاب کے سلسلے میں یہاں تشریف فرما ہے جس کے عنوان سے جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہے. چونکہ یہ فن تجوید قراءت کا 20واں مسابقہ قراءت حفظ اور قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے. اس سے پہلے بھی حاضری ہوئی. ماشاءاللہ یہ جو تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث دہلی کا پروگرام ہوتا ہے بہت نمایاں اور بہت بہتر اور اچھا ہوتا ہے. حضرت صدر محترم سے کل میری بات ہو رہی تھی، مجلس میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا یہ پروگرام تو ابھی تک مدرسوں کے اندر ہوتے رہے اور مثال کے طور پر تنظیم جو ہوتی تھی یا مدرسوں کی جو انجمنیں ہوتی تھیں تو اس کا فائدہ صرف طلبہ اور اساتذہ ہی کو ملتا تھا، اور اب ماشاءاللہ جو کھلے عام پر اور اسی طرح سے عوام کے سامنے بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا فائدہ اور اس کا اثر اور زیادہ نمایاں ہے. بہرحال اس پروگرام کے لیے ہم اور آپ جتنا بھی شکر ادا کریں، خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ کتاب کے بارے میں جتنا پڑھا جائے، جتنا سنا جائے اور جتنا اس کے سلسلے میں کہا جائے وہ کم ہے. آج جیسے مثال کے طور پر اس پروگرام میں بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں کہ جو پہلی بار آئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اچھا نہ پڑھ پائیں، ہو سکتا ہے کہ اتنا اچھا وہ سوال کا جواب نہ دے پائیں، لیکن ان کو مایوس نہیں ہونا، حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس سلسلے میں اور مزید محنت کریں گے اور اسی طرح سے پڑھتے رہیں گے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی خاص طور سے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک آخر میں بات، جیسے مثال کے طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک با تجوید پڑھا جائے اور سورۃ الزلزال اور سورۃ القاریہ کی تلاوت کی جائے اور بلا تجوید اور قرات پڑھا جائے سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی تلاوت ہو تو وہ کم درجہ ہوگا جو مثال کے طور پر تجوید اور قرات کے مقابلے میں درجہ کم بتایا گیا ہے. تو اس وجہ سے عوام خواص سب کی ذمہ داری قرآن کو با تجوید پڑھا جائے اور اس کو سمجھا بھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جزاکم اللہ خیر الجزا. اب میں دعوت دیتا ہوں تاثر پیش کرنے کے لیے عالم اسلام کے مشہور محقق حضرت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد صاحب حفظہ اللہ سرپرست مرکزی جامعۃ اہل حدیث سلسلے کی تشریف لائیں اور مختصر تاثر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرت صدر گرامی، دور و قریب سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان اور عزیز طلباء، مایوسی کے زمانے میں بھی کہنے کا دل چاہتا ہے اٹھ کے بسنے جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اتنی پریشانیاں ہیں لیکن قرآن نے یہ بتا دیا ہے پریشانیاں جتنی بھی ہوں لیکن اس کے بعد جو آنے والی ہے وہ آسانی ہوتی ہے. یہاں کے انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. رسول بھی
मायूस हो गए और यहाँ तक कि उन्हें झुकाने की का रवैया चल गया कि आपने तो ऐसा ऐसा वादा किया था और हमारे साथ इतनी परेशानियाँ हो रही हैं। जब मामला यहाँ तक पहुँच गया तो अल्लाह की दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपनी मदद से नवाजे। आज जो हालात हैं और फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे अजीज तलबा जो दूर व करीब से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं वो अपना मकाम समझें कि आपके बारे में किसी दूसरे ने नहीं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमह, जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया वो बेटा नहीं बेस्ट सबसे अच्छा है। इससे ज़्यादा कोई फजीलत आपके लिए हो सकती है? हम उस फजीलत से महरूम हैं। आपको हाफिज़ कुरान है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। माहिर कुरान किसके साथ होगा? फरिश्तों के साथ, फरिश्तों के साथ जो तजवीज़ के साथ और अच्छी तरह पढ़ेगा उसकी ये हालत होगी। और जो रुक करके अटक अटक कर पढ़ेगा उसको भी दो अजर है, एक तो पढ़ने का और दूसरा जो बहुत मुश्किल से पढ़ता है। ये वो कुरान है जिसने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। हमारे मौलाना ने हदीस पढ़ी इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आख़रीन। अमल करेंगे तो अल्लाह ताला बुलंदी नसीब करेगा और उसको छोड़ देंगे तो फिर कष्ट में चले जाएंगे। बहरहाल आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपकी ये फजीलत है, आपके वालिदैन की ये फजीलत है कि आपकी वजह से, हिफ्ज़ कुरान की वजह से उनको क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। ये वालिदैन हाफिज़ के वालिदैन हैं और इसी तरह से आपको इतनी शफ़ाअतें नसीब होंगी जो दूसरे हम लोगों को नहीं होंगी। हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल और तसव्वुर हमेशा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको ख़ास तौर पे जो कुरान को हिफ्ज़ कर रहे हैं या कुरान के कारी और हाफिज़ हैं उन्हें चाहिए कि उसमें अमल की भी कोशिश करें, क्योंकि बगैर अमल के इस किताब का कोई माना नहीं। हमारे कितने गैर मुस्लिम हज़रात हैं जो इसी किताब की चंद चीज़ों को सुनकर के मुसलमान हो गया। जब ये एक पादरी को पढ़ रहा था उसने कहा कि मैंने जब कुरान मजीद पढ़ा तो एक ऐसी चीज़ देखी उसकी सदाकत के बारे में कि जिस पर कुरान नाज़िल हुआ उसका नाम 4 मरतबा आया है और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 25 से 30 मरतबा आया हुआ है। ये उसकी सदाकत की दलील है। इसमें किसी वो नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बयान करके वरना वो पूरे हर जगह पे अपना नाम डाल देते। कौन नहीं चाहता है ऐसा करें? मेरे अजीजों, आप काबिल मुबारकबाद हैं और हमारे सदर इकराम के जो करीब के दारों से आए हुए हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। सदर मुहतरम और उनकी पूरी टीम जिम्मेदार अजीज़ की काबिल मुबारकबाद है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल को देर कायम रखे और इसमें बरकत दे, इसका फ़ायदा हो। और इस पुरफ़तन दौर में हमारे अजीज़ तलबा जो आए हुए हैं उनको देख करके इतनी खुशी हो रही है। यहाँ तक कि देहातों में पहले हम लोग छोटे थे, अगर कोई नागरिका होता था और वो कुछ भी ना पढ़ा लिखा हो, पुराना हाफिज़ किया हो, वो तकलीफ को कहते हैं हाफिज़ जी जा रहे हैं, यानी नागरिका। यानी ये पूरी दुनिया में था कि कम से कम ये आदमी अगर कुछ नहीं कर सकता है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता है तो कुरान को हिफ्ज़ कर सकता है। ये बात कोई फजीलत की बात है। अल्लाह ताला इस इदारे को कायम बनाए रखे और इसकी इस टीम को इसकी सदारत से मोहतरम कर रहे हैं। अल्लाह इसको दिन दुनिया छोड़ तरक्की अता फरमाए ताकि इस तरह के काम होते रहें और दुनिया फ़ायदा उठाते रहें। अल्लाह से कबूल फरमाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया जो करीब से आए मेहमानों के लिए आगा वलीदन और ज़रा खैर बहुल्ला दादा हूँ आदिलन फिक्र यानी जो लोग अपने भाइयों की ज़ियारत के लिए, उनकी मुलाकात के लिए या इस तरह की मजलिसों के लिए आते हैं
تو قرآن فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ نے جنت میں اپنا مقام بنا دیا، اپنی نیت کو درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حمد کو خلاص کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں جناب ڈاکٹر عبدالعزیز مدنی صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں رکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدر جلسہ، علماء کرام و طلباء عزیز، آج میں جب ان سب بچوں کو، معصوم بچوں کو جو چھوٹے ہیں جن کو میں بہت کم ہے، دیکھتا ہوں کہ ان کے دل میں، ان کے دلوں میں قرآن کریم جو ہے محفوظ ہے، ان کو یاد ہے اور اس مسابقے میں حصہ لینے کے جائے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ اس کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو حافظ نہیں ہیں یا جن کو کبھی موقع ملتا ہے نماز پڑھانے کا تو بھاگتے ہیں، کتراتے ہیں۔ اس کی عظمت وہی لوگ جانتے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، جن کے دلوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جہاں مختلف سرگرمیاں ہیں، مختلف نشاطات ہیں، دینی، دعوتی، اشاعتی، اور اس میں سے ایک کام، ایک دعوت یہ بھی ہے قرآن کریم کے حفظ قرآن کریم کا مسابقہ کا انعقاد کرنا۔ یہ سلسلہ کافی دنوں سے ہے، میں شروع ہی سے اس سے جڑا ہوا ہوں، اور ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال دستہ سے اچھا ہوتا ہے، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور سب چیزیں بہت بہتر ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے امیر صاحب اور ان کے جو رفقائے کرام ہیں کہ ان کی محنت ہے، لگن ہے، یہ مسابقہ ہر سال جو ہے اچھے سے اچھا منعقد ہو رہا ہے اور تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور مرکزی جمعیت کا جو مقصد ہے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا، تعلیماً، تعلماً، حفظاً اور تفہیماً، تو یہ مرکزی جمعیت اپنی اس نشاطات میں کامیاب ہے۔ بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کو سب کی ترغیب اور دیکھتے ہوئے اس میں ہمیشہ تعداد بڑھتی رہی ہے۔ کہ مرکزی جمعیت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے، لوگوں کو یہ آمد ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ لوگ جڑ رہے ہیں قرآن کریم سے اور زیادہ سے زیادہ حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمعیت کو مزید توفیق دے کہ وہ اور سرگرمیاں بڑھائیں، اور میں ان طلباء کو جو اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ آئندہ بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور قرآن کریم جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے اس کو باقی رکھیں۔ قرآن کریم اسی وقت باقی رہے گا جب آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، یاد تو ہو جاتا ہے لیکن باقی نہیں رہتا۔ باقی رہنے کے لیے اس کو آپ ہمیشہ یاد تلاوت کرتے رہیں، تراویح میں بھی اور غیر تراویح میں بھی، تبھی چیز باقی رہے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب میں صوبہ جمعیت اہل حدیث دہلی کے سابق امیر جناب حافظ شکیل عبدالحفیظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند جملوں میں اپنی تاثرات پیش کریں۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا امیر محترم مرکزی جمعیت حدیث ہند حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، سرپرست مرکزی جمعیت حضرت مولانا صلاح الدین مقبول صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران مرکزی جمعیت اور حضرات علماء کرام اور حکم صاحبان اور عزیز طلباء، آج کی یہ مجلس نہایت ہی مبارک مجلس ہے، اور مبارک اس ناحیے سے کہ اس کی نسبت قرآن کریم سے ہے۔ یہ مجلس قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہو رہی ہے، جس میں فن تجوید، تفسیر قرآن کریم، یہ مضامین پڑھائے جا رہے ہیں اور انہی مضامین پر مسابقہ ہو رہا ہے۔ مرکزی جمعیت حدیث ہند اور اس کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں کہ مسلسل 20 سالوں سے یہ پروگرام ہر سال منعقد ہو رہا ہے، اور جس میں مستقل اضافہ ہو رہا ہے طلباء کی تعداد کا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام نہایت ہی مقبول ہے اور اس کا پیغام مدارس و جامعات اور مکاتب میں پہنچ رہا ہے، اور اسی طرح ان مکاتب اور جامعات سے یہ طلباء جب فراغت کے بعد نکلیں گے تو ان کا فیض پھر پورے علاقے میں پہنچے گا۔ اہل حدیث علماء نے کتاب و سنت کی جو عظیم خدمات بر صغیر میں انجام دی ہیں، یہ مسابقہ قرآن کریم اسی عظیم خدمات کی ایک کڑی ہے۔ میں بہت زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے بس اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا کہ آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے مرکزی جمعیت کے ذمہ داران بھی اور حضرات حکم صاحبان بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں نے حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہوں۔ اس آیت کو اپنے پیش نظر رکھیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ اس زندگی میں ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ کل ہم ان لوگوں کے زمرے میں نہ ہوں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کے دربار میں مقدمہ پیش فرمائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس پروگرام کو کامیاب بنائے، کتاب و سنت کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اب میں سلفیان ہند کی مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس کے موقر استاذ جناب شیخ اسد مدنی اعظمی صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند جملوں میں اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اور حفاظ و قراء حضرات و جملہ حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان کہ ہم اللہ کے گھر میں اور اللہ کی کتاب کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے کتنا اہم ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں وہ ایک نہیں کئی ایک ہیں۔ ان حقوق کی یہ ایک کڑی ہے۔ ایک پہلا اور بنیادی حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو یاد کریں اور قرآن کی تجوید اور ترتیل سیکھیں۔ یہ کل حق نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے حفاظ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن حفظ کر لیا، ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو حفظ کرنا یہ یقیناً ایک حق ہے، ایک ذمہ داری ہے اور اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ایک سیڑھی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اگلے مراحل کے لیے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب نازل کی ہم نے، مبارک کتاب، اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو کتاب کی اتباع اور اللہ کا تقوی، یہ چیز ہم میں سے کون نہیں چاہتا اللہ کی رحمت حاصل کرنا؟ اس کے لیے ہم کیا نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے بڑا آسان نسخہ اتباع قرآن اور تقوی اللہ یہ ہمیں بتلا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، هذا القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اس تعلق سے۔ یہ قرآن ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور یہ قرآن ہماری طاقت کا، ہماری قوت کا منبع ہے، اس کو شاید ہم سے زیادہ غیر سمجھتے ہیں۔ اعداء اسلام اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ قرآن کتنا اہم ہے اور اس دنیا کے اندر باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی زمانے میں برطانوی وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہے کہ جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے پاس رہے گا تب تک ہماری دال ان کے یہاں گلنے والی ہے۔ ان کو یقین ہے کہ یہی قرآن مسلمانوں کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ ہمیں یقین ہو یا نہ ہو، ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں یا ہم اس کو بھول جائیں، لیکن وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ جتنی کوشش کرتے ہیں قرآن سے دور کرنے کی، ہم کو ان کی کوششیں اللہ کے فضل سے ناکام ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں 9/11 کے حادثے کے بعد جو حادثہ، جو واقعہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اس واقعے کے بعد یورپ میں کئی ہفتوں تک سب سے زیادہ کتابوں کی دکانوں پر سب سے زیادہ جو بھیڑ لگی رہتی تھی قرآن حاصل کرنے کے لیے بھیڑ لگی رہتی تھی، اور یورپ کے لوگ، مغرب کے لوگ پریشان تھے کہ یہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں کو ایسے کاموں پر اکساتی ہے کہ وہ اتنی دہشت گردی کا، بڑی بڑی دہشت گردی کا کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہ تلاش کرنے کے لیے کہ قرآن میں کہاں کہاں دہشت گردی کا حکم ہے، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا، کہا کہ یہ تو خیر کی کتاب ہے، اس میں تو صرف اچھائی اچھائی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مرکزی جامعۃ الحدیث ہند اور اس کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا ہے اور الحمدللہ مسلسل کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں خلوص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ وقت بہت کم ہے اور کچھ
چند ہمارے تاثرات یاد باقی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی مختصر وقت میں وہ چند جملوں میں اپنی باتیں ختم کریں تاکہ ہمارا اگلا پروگرام متاثر نہ ہو، کہ کیونکہ قرآن کریم تو وہ ہے کہ تیری یاد شاخ گلاب ہے جو ہوا چلی تو لچک گئی. تو بہرحال میں دارالعلوم دیوبند کے موقر استاد فضلۃ القاری جناب آفتاب عالم قاسمی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند جملوں میں اپنے تاثرات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی تلاوت پر جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ اسی پر ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو نزول کے مطابق پڑھیں، اور قرآن کریم کا نزول تجوید کے ساتھ ہوا ہے. اس کے جو اصول ضوابط ہیں سب منزل من اللہ ہیں. انہی کی رعایت سے جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حرف پر جو نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. آپ حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سینوں کا انتخاب اس قرآن کریم کے لیے فرمایا. اور میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک آپ حضرات کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا، اگر وہ کسی کی دنیاوی کسی نعمت پر اس کے اوپر فخر کرتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا نصیب والا ہے، تو اس نے قرآن کریم کی توہین کی. آپ کبھی بھی کسی کے سامنے کبھی آپ کو اپنا کمتر نہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے قیمتی سرمایہ تھا وہ آپ کے سینوں میں محفوظ فرما دیا. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے صدر صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے یہ سلسلہ محض مخلصانہ طور پر شروع فرمایا، اور ان کے مخلص ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے تمام مدارس کے طلباء اس میں شرکت کرتے ہیں، اور ہر ادارے سے ان حضرات کی کوشش رہتی ہے کہ ہر ادارے سے اچھے استاد کا ہم حکم کے لیے انتخاب فرمائیں. یہ ان حضرات کے انتہائی مخلص ہونے کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے مقاصد کو قبول مقاصد کو پورا فرمائے اور ساری خدمات کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً، جزاکم اللہ خیر الجزا. اب میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے نائب امیر اور جامعہ اسلامیہ خیر العلوم ڈومریا گنج کے شیخ الجامعہ حضرت الشیخ محمد ابراہیم مدنی صاحب حضور اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند جملوں میں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وبعد. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور عظیم کلام ہے. عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ کلام الہی اللہ تعالیٰ عظیم ہے، لہذا اس کا کلام عظیم. قرآن مجید کی خصوصیت بہت بڑی یہ ہے کہ قرآن سے جو قریب ہوتا ہے اور قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے یا قرآن کو برابر پڑھتا ہے، یہ قرآن عظمت والا انسان بنا دیتا ہے. قرآن عظمت عظیم ہے اور عظمت دینے والی کتاب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن
ہم برابر پڑھتے رہیں. جو حفاظ کرام ہیں ہمارے وہ طلبا اور ہمارے اساتذہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا ہے، برابر قرآن سے اپنا رابطہ برابر رکھے ہیں. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعاہدوا هذا القرآن فوالذي نفسي نفس محمد بيده لهو أشد تفردا من الإبل في عقلها. قرآن برابر پڑھا کرو. اللہ کی قسم یہ قرآن اونٹ بدھے ہوئے اونٹ سے زیادہ بگڑنے والا ہے. اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے. اور ایسا انسان جو قرآن برابر نہیں پڑھتا ہے، اگرچہ حافظ قرآن نہ ہو، اگر برابر نہیں پڑھتا تو آپ نے فرمایا کہ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. جس انسان کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران اس کی طرح مانند ہے. میں انتہائی مبارکبادی پیش کرتا ہوں جمعیت مرکزی میں حدیث کی تمام ذمہ داران کو، اور اسی طرح سے سامعین تشریف لائے ہوئے اساتذہ کو، تمام طلباء کو اور تمام مدارس کو. ایک خاص بات یہ کہ جمعیت مرکزی جمعیت حدیث پورے آل انڈیا، یہ مسابقہ آل انڈیا مسابقہ ہے، پورے ہندوستان کے تمام حفظ کے مراکز کو دعوت دی ہے. تخصیص کسی کی نہیں کی ہے، لیکن حاضری جو ہے اس اعتبار سے دے گئے پورے انڈیا میں جتنے مراکز ہیں. خود میں اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں، شرکت اس اعتبار سے بہت کم ہے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جو لوگ آئے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، کہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. چاہے آپ کے نمبرات اتنی ملے یا نہ ملے، آپ کو وہ جو نیت کر کے آئے ہیں، جو مرجو کامیابی آپ کو ملے نہ ملے، لیکن آپ کامیاب ہیں، بہت زیادہ کامیاب ہیں. گرتے ہیں سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل گرے، جو نہیں شریک ہوئے وہ خود ہی ہاتھ بیٹھ گئے. آپ آئے، آپ کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس قرآن کے ذریعے سے عظمت عطا کرے اور آپ کی زندگی میں ترقی دے، دنیا اور آخرت دونوں کو سوارے. آمین. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر الجزاء. اب میں مرکزی جمعیت حدیثین کے تمام قائم اسی کمپلیکس میں المعہد العالمی تخصص فی الدراسات الاسلامیہ کے استاد اور مرکزی جمعیت حدیثین کے مفتی حضرت الشیخ جمیل احمدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند جملوں میں تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مولانا حکم صاحبان اور عزیز طلبہ، آپ سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ مرکزی جمعیت نے یا یہ کہیں کہ حالیہ قیادت نے جو اس طرح کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے سجایا ہے، وہ دراصل سنت نبی کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے درمیان مسابقہ کا جذبہ پیدا کیا. بخاری کی روایت ہے کہ ایک مجلس صحابہ کرام کی اکٹھا کی
آپ نے کچھ سوال کیا۔ علماء صحابہ کے درمیان یہ بات رکھی کہ کون سا درخت مومن جیسا ہے جس میں کبھی پتجھڑ نہیں ہوتا، جس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں، ہمیشہ ہر موسم کے اندر اس کے پتے سدابار۔ لوگ حیران تھے، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس موقع پر کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ درخت وجود کا درخت ہے، اس میں کبھی پتھر نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ اس میں پتے رہتے ہیں، اور مومن کی جیسا وہ ہمیشہ نفع بخش ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کے دل کے اندر بات آئی کہ ہاں یہ حضور کا درخت ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور دیگر اجل صحابہ موجود تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ایک چھوٹا سا کمسن بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے بیچ اپنی بات رکھوں۔ انہوں نے جب یہ ذکر کیا اپنے والد محترم سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر مجلس میں یہ بات رکھے ہوتے تو خدا کی قسم مجھے سرخ اونٹنے سے ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہمارے جواب۔ میرے عزیز طلبہ، آپ یہ سوچ لیں کہ یہ جمعیت مرکزی جمعیت آپ کے لیے جو اس طرح کا پروگرام رکھ رہی ہے وہ آپ کے اندر نکھار لانے کا کے لیے آپ کو ایک طرح سے تیار کیا جا رہا ہے مختلف میدان میں، تاکہ اتر کر کے اچھے سے اچھے طریقے پر آپ سمجھیے اپنی ذمہ داری کو نبھا سکیں۔ ہم انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے آپ سب حضرات کا مرکزی جمعیت کے ذمہ داران اور حکم صاحبان اور سارے جو آئے ہوئے دور دراز سے مہمان ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس اجلاس کو کامیاب و کامراب بنائے اور اس سنت کو ہمیشہ زندہ اور پابندہ رکھنے کی کوشش کی وسائل فراہم کرے، جس سے ہماری یہ جمعیت اس سنت کو ہمیشہ اپنا حق برقرار رکھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جزاک۔ اب میں آخر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب ناصر اور صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار کے امیر فضل الشیخ محمد علی مدنی حفظہ اللہ صاحب کو دعوت تام میں تشریف لائیں اور اپنا مختصر تاثر پیش کریں۔ جناب شیخ محمد علی مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ اہدین من الناس قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته۔ محترم صدر مجلس، امیر جمعیت اہل حدیث
دہلی میر عالمیہ جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، طلباء مشارکین اور ہندوستان کے کونے کونے سے تشریف لانے والے حکم حضرات، میں جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اور اس کے کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اگلے 2 دنوں تک کے لیے اپنی محنتوں اور دیگر کاریوں سے ہمارے لیے ایک شرف و سعادت کی فضا قائم کر دی، جس میں قرآن کو پڑھا جائے گا، اس کا مذاکرہ ہوگا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یذکرون کتاب اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ یہ فضا قائم کرنے والے مشارکین محترم، عزیز طلباء، آپ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بھی ہماری شکر گزاریوں کی مستحق ہیں کہ جو دوام و استمرار کے ساتھ چاہے جیسے بھی حالات ہوں یہ مجلس منعقد ہر سال کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی اس طرح کی مبارک مجلس انہیں قائم رکھنے اور برپا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہمارے اسٹیج پہ آفتاب دانش، آسمانی دانش کے آفتاب مقام ہیں۔ خواہش تھی کہ ہم سب کے تاثرات سے مستفید ہوتے، لیکن ہم وقت مقررہ سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ ان کے تاثرات سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جانپور سوز، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میں میرے مجلس عالم اسلام کی معتبر علمی و دعوتی شخصیت فضلت الشیخ اسغر علی امام علی سلفی عبداللہ امیر مرکز جمعیت اہل حدیث ہند سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو صدارت خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔
या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है और वही काफ़ी है इस मजलिस में कुछ कहने के लिए। खैरुकुम, सबसे बेहतर, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। और मुमतहिन इस्तिज़ा ज़्यादा अच्छे हैं, पहले ज़्यादा अच्छे हैं या आप लोग बताइएगा बात। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो सिखाते हैं। और यहाँ उसका कोई मौका नहीं है, लेकिन दोनों ही तरतीब से कते नज़र दोनों ही अलग इत्तलाक सबसे बेहतर है। और वहीं उसी इत्तलाक से ये फसाद भी ख़त्म होना चाहिए। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में कहते नहीं थकते हैं कि मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु में सिर्फ आज तक हाफिज बन रहे हैं, रट रहे हैं, तो वो कुरान का जो हकीकी मकसद है उस पर ईमान ले आना, उसको उसी तरीके से पढ़ना जिस तरह से वो नाज़िल हुआ है सूरह आरूफ में, और उस पर गौर, उसके मानी मतालिब को समझना, उस पर गौर करना और फिर उस पर अमल करना। और इस अमल के साथ कोई इंसान दुनिया में सबसे बड़ी हिदायत का किताब यह दिल्लती है आपको उसको पहुंचाने का काम। ये मकासद जो हम उलझे हुए हैं इस माना में कि उम्मत ने तो इस पर गौर नहीं किया, उम्मत ने तो इसको पढ़ा नहीं, उम्मत तो सिर्फ तोते की तरह पढ़ रही है नौजुबिल्लाह। ये सब उलझने की चीज़ नहीं है, बड़े लोग इस वक्त उलझ रहे हैं। अल्लाह एक हर्फ अगर कोई पढ़ता है तो वो सबसे बेहतर है दुनिया में, और जिसको आप तोता की तरह पढ़ने करते हैं वो हरगिज़ नौजुबिल्लाह इसको मत करिए। लेकिन जो कह रहा है उसके दिल की तर्जमानी को ज़रूर टेस्ट को महसूस कीजिए कि इसको बिना समझे, बिना ईमान लाए, बिना पढ़े, बिना इंसानियत के हर दिलों के दर पर इसको पहुंचाए, बल्कि दिलों के अंदर पहुंचाए, कैसे इसका हक अदा हो सकता है। हर जगह एक मोमिन सादिक से ये मुतालबा है। और मेरा मुशाहिदा राजी है साहिब कश्शाफ, वो भी उसी माने में इकबाल ने कहा ज़मीन पर जब तक न हो किताब, उसी तरह पहाड़ दहल गए, आसमान ने इनकार कर दिया, ज़मीन बिल्कुल सोच करके परेशान, और आपने उसको उठाया तो उसको आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लिया था। तालिबान उलूम नबूवत और हामिलीन कुरान को एक सेकंड के लिए नहीं भूलना चाहिए अजीजों। इसमें पढ़े बगैर के बिला समझे तो पढ़ नहीं रहे हैं तो उस पर नक़्द करेंगे, सिर्फ हाफिज बनने से क्या फ़ायदा है, सिर्फ कारी बनने से क्या फ़ायदा है, या ये कि सिर्फ गौर करें और कुरान जिन मुआसिफ़ात और जिन तरतीलात और जिन क़िराआत के साथ नाज़िल हुआ उसको कुछ नहीं जानते, फिर कुरान की इब्तिदा नहीं जानते, आप कैसे हैं? तो हकीकत ये है कि उन्हीं चीज़ों के साथ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में एक बात में करता हूँ, तो समझ लगाइए, कहता हूँ 40 साल तालिब इल्म बनने के लिए, फिर उसके बाद तालिब इल्म बनने के बाद, आलिम बनने के बाद, इंसानियत का सबसे कामिल इंसान बनने के बाद जो कुछ किया जा सकता था वो सब आपने अपनी जिंदगी में नज़ूल कुरान से पहले कर लिया। उसके बाद इस मदरसे आए थे, इसको नहीं भूलना चाहिए। और उसको खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 2 लफ्ज़ों में साफ कर दिया। ये जिम्मेदारी भी लेकर आए जिससे कभी मैंने आप जैसा मर्द नहीं देखा है, आप जैसा कभी इंसान नहीं देखा है
حالات سے نپٹنے والا، یتیمی کی زندگی گزار کر کے اور ہر مرحلے سے گزرنے والا، لیکن کہیں بھی آپ کے اندر میں نے کسی بھی طرح سے حیرانی اور پریشانی نہیں دیکھی۔ لیکن آج جس بوجھ کو لے کر کے آپ آئے ہیں اقرا کا پہلے سبق میں، تو آپ تو وہ سب کچھ کر چکے ہیں اور صادق و امین کا خطاب حاصل کر چکے ہیں۔ آج ہم بڑی بڑی ڈگری لے کر کے شاید ہم اسی قرآن کی بدنامی کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں، تو اس کو کہنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ آپ حقیقت کو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا پڑھنا ضروری ہے، اور بہت اچھی بات ہے یہ بات ہمارے بزرگوں کی، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اس کی عظمت اور مقام کو نہیں سمجھا، اور وہ کہنا چاہتے تھے پہاڑ آسمان زمین ڈھل گیا تھا، رونے لگے تھے، انکار کر دیا تھا، لیکن جو اس کے ہماری وجہ سے دشمن ہیں، ہماری وجہ سے دشمن ہے، وہ قرآن کا وہ دشمن نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنا اخلاق، اپنا کردار حامل قرآن ہو کر کے، خار ہو کر کے سب سے نچلی پائدان پر جا کر کے ثابت کیا ہے کہ حامل قرآن ہو گئے، یعنی مسلمان، لہذا ایسے مسلمان بنو گے اس چیز میں، تو اس چیز کو بھی جو آپ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اس کو برداشت نہیں ہے کہ یہ قرآن کی قیمت نہ آپ کے مدرسے برداشت ہے، نہ آپ برداشت ہیں، نہ یہ قرآن کی کوئی حرف برداشت ہے، تو ان کو معلوم ہے لیکن ہم کو معلوم ہے۔ جس دن یہ ہم اس میں اندر اتر جائیں گے، ہمارے ضمیر پر یہ نزول شروع ہو جائے گا، حقیقت یہ ہے کہ اسی وقت یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں آپ حضرات کو سب کو میں نے روک دیا تقریر کرنے سے، اور بہت سے لوگ ہم سے بہت زیادہ علم و فضل والے، ادھر بھی بہت سے لوگ بیٹھے، بار بار بھی چاہے کہ کوئی کرسی خالی ہو تو بنائیں اور بیٹھائیں آپ لوگوں میں سے، اور حاملین قرآن کا تو فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، ہم کیا مخمل نہیں، دنیا کا سب سے اچھا خالی لے آ کر کے بچھا دیں ترکی سے، تب بھی کچھ نہیں، یا بھدوہی سے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ فرشتے پر بچھائے ہوئے بھائی، کسی دنیا میں کسی وزیر اعظم کو، دنیا کے کسی بھی بڑے انسان کے لیے وہ نہیں بچھایا گیا جو آپ کے لیے بچھا دیا گیا۔ پھر یہاں فرق نہیں ہے، اسی سب میں بیٹھے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں، نہیں تو حقیقت میں یہاں بیٹھنا سب سے شرف کی بات ہے۔ تو میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اصل یہ شکریہ ادا کروں یا آپ کو آپ کی سعادت مندیوں پر بہت زیادہ مبارکباد دوں۔ طلباء ہمارے آئے ہیں، اساتذہ کرام جو مدرسوں سے مختلف جامعات سے آئے ہیں، یا جن جامعات کی یہاں نمائندگی ہے، یا ہماری صوبائی اور دیگر جمعیتوں نے اس کی طرف اہتمام فرمایا ہے، میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کا مرکزی جمعیت اہل حدیث لاکھ شکریہ ادا کرے، شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اور ہمارے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ بہت مدارس ہیں، مدارس تو 4000 کی فیس ہی میں نے پاکٹ بہت ملی تھا، 2000 کا ٹرین دیا تھا میں نے کہا مدارس دہشت گردی کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کیا در و دیوار دہشت گردی سکھائی جاتی ہے؟ میں نے خود جس مدرسے میں پڑھا ہے اس میں باؤنڈری نہیں، آج بھی کچھ شیخ محمد علی صاحب بتائیں گے کہ باؤنڈری آج بھی شاید نہیں، اور کس وقت وہ دہشت گردی کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر رہے گی اکثر مدرسوں کے پاس۔ تو ایک طرف تو آپ کا وزیر تعلیم کہتا ہے، پاس کرتا ہے کہ مدرسے اس لیے نہیں چل سکتے کہ اس میں فیسلٹی نہیں ہے، بند کمروں میں ہے، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ہے، اس لیے اس طریقے سے اس کوانٹٹی کے ساتھ ہم اجازت نہیں دے سکتے، کوالٹی چاہیے، ایسی چاہیے ویسی چاہیے۔ تو ایک طرف سے آپ یہ ضرب لگا رہے ہیں، ان کے بعد جگہ ہی نہیں ہے، بند کمروں میں رہتے ہیں، اب دوسری طرف یہ ضرب لگا رہے ہیں کہ وہاں گویا کہ اتنی فیسلٹی ہے کہ وہ ٹرین ہوتے ہیں دہشت گردی کے لیے، آپ بتائیے صاحب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مدارس جو ہیں، یہ ہماری بزرگوں نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ مدرسے جو ہیں یہ دین کے قلعے ہیں۔ آئے دن دیکھتا ہوں دلی کے قلعے کو، بالکل آفس کے سامنے ہی ہے دلی کا قلعہ، مرکزی جمعیت کے آفس کے بالکل سامنے ہے لال قلعہ۔ تو لال قلعہ میں نے دیکھا اس کے ممبولوں کو بھاگتے ہوئے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟
चूहों को भागते हुए मैंने देखा अपनी आंखों से, अब तो नहीं जाते 20 साल हो गए, लेकिन नौजवानी में बड़ा वो उठा के देखे लाल किला अजमतों का, सुने कि नहीं सुने। मामूले जब उसके हकीकी संतरी नहीं होते हैं तो ये किले की ऊंची ऊंची फसीलें किसी काम की नहीं। इसलिए मदारिस जो हमारे हैं ये किले के संतरी नहीं, उसके सिपाही है। और आज जो कुछ मदरसों में कमजोरियां हो रही हैं, मरकज़ी जमीयत ने हदीस के 18 मदरसों को सुनिएगा, 18 मदरसों का जिक्र किया है एक किताबी शक्ल में। बड़ी छोटे देख के ताज्जुब होता है कि इसका मदरसा कैसे चलता। और वक्त का इमाम आजम उस वक्त सऊदीया में आज ये नाम लेंगे तो कहेगा कहा बशीर सफमानी सियानतुल इंसान वाले, अभी चंद छोटे तलबा आए थे यहाँ पर 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि सफमानी, जैसे मैंने कहा कि फलां तमहीद को समझ गए, छोटे से चीज तो किले, और ऐसे किले थे कि सारी दुनिया को फतह कर लिया उन्होंने, समझे कि नहीं। और अब बड़े बड़े किले मौजूद हैं और उस किले में सांप और ममूले हैं, समझा कि नहीं। हुकूमत नहीं संभाल पा रही है उसको, और लोग करेंगे दे दिया किसी को, क्या है। तो जब तक ये है तो चाहे वो सब छोटी झोपड़ी में क्यों ना हो, वो किला और उसके संतरी और उसके सिपाहियां, अल्लाह जल्ल शान आपको कायम दायम रखे, कुव्वत के साथ रखे, ईमानी कुव्वत के साथ रखे। और दुनिया जो इस वक्त चली जा रही भागी भागी मादियत हर मदरसे में सवार है, मुझे सबसे ज्यादा उस वक्त खराब लगता है, मुसीबत मुझे समझ में आती है कि जो आता है दीन के लिए उसको मशवरा देता है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ। और मदरसों को भी बोलना ज़कात के लिए फैक्ट्री पहले करना, अरे ये फैक्ट्री हमारे पास मौजूद है, मौलाना कहेंगे इतना जमा कर लेंगे, इतने फैक्ट्री से इतने मदरसे चलेंगे, आप इस फैक्ट्री से मदरसे नहीं चलेंगे। यहाँ भी आपने मादियत आपकी इसमें घुसा हुआ है। आज एक साथ लिखते रहे, मैं मानता हूँ आपको 1 करोड़ का इंडिया नहीं दुनिया के स्विट्जरलैंड में जहाँ सबसे ज्यादा तनख्वाहें आमदनी आए या उन मुल्कों में चंद को, अगर वो सबसे ऊंची तनख्वाह आपकी मुतय्यन की जाए तो आपका हक नहीं अदा हो सकता जितना बड़ा मर्तबा है। लेकिन क्या इन मानवता परस्तों ने आपकी हिमायत में लिख करके कि आपको ये तनख्वाह की बुनियाद पर आप पढ़ा रहे हैं, आप इसको कर रहे हैं, कहा कि सबसे ज्यादा इनके साथ ये है आपको इस ईमान को भी लेकर के जा रहे हैं। आप चंद पैसे में पढ़ाते हैं, उसको भी नहीं पढ़ाते, एक जरिया है। फतवा पूछिए, हम बड़े बड़े लोगों के लोग हैं, फतवा है मौलाना, इसको बात करके जाइए, ये फतवा है कि आप उजरत नहीं देते, आप सिर्फ जिंदगी जीने के लिए कुछ देते हैं, और कुरान पर उजरत का क्या सवाल है। और वो लतीफ वाले मसले को पता नहीं किस किस मामले में लोग मिले, पर उन सब चीज़ों की तरफ नहीं। मैं आप हजरात को दिल की गहराइयों से जमीयत की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, तमाम इदारों जिससे आप आए हैं, ख़ासतौर पर हमारे हकम साहिबान के इनके दम कदम से सब ये मामला चलते हैं। और ये वलद और मुआदिल रिश्ता वाली मामला है, समझा कि नहीं समझा, और इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उस जो मीज़ान कायम करने कराने के लिए जो किताब इस दुनिया में भी आखिरत में भी है, उसके मीज़ान को, उस सिलसिले में मीज़ान को लेके चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं मैं आप तमाम हज़रात का, और मेरा शुक्रिया और सलाम आपके तमाम असातिज़ा को भी जो नहीं आए हैं, और तमाम इदारे के जिम्मेदारों को भी जो यहाँ नहीं है। मैं कुछ मदरसे इसलिए उठे हुए हैं तो कहते हैं मेरे यहाँ इतना तलबा है तो 12 क्यों नहीं, एक 25-30 आ गए एक इदारे से, तो दूसरे मदरसे वालों को ये, तो हम लोगों ने लिमिट रखा कि भाई एक सूबे से इतने आएंगे, इतना सूबे से इतने आएंगे, कम, लेकिन जाहिर बात उसको बरतना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए चलो जो आ रहा है, जैसे आ रहा है तो कमो बेच करके उसको चलाया जाता है। ये सब चीज़ें इज्तिहादी हैं, उसमें कमी बेशी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को नीयत दुरुस्त है, अच्छे काम के लिए आए हैं या अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें रहना चाहिए। मैं तमाम लोगों का, और एक बात और कह देता हूँ जल्दी से, ये क्या मसला है कि फलां साहब और फलां साहब तो मालूम है, मौलाना कलाम आज़ाद कहते थे कि वो जिनकी गर्दनें कटती हैं, जिनके खून पसीने बहते हैं, और जिनका कहीं नाम नहीं आता है, वो कौन होते हैं? वो सिपाही होते हैं।
समझा कि नहीं समझा? उनका नाम नहीं आता, लेकिन वो कल भी एक चीज सुन रहा था तो उसमें जनरल न्याजी का जिक्र था, बांग्लादेश वाले मसले में, तो वो है, वो हीरो है फलां। हीरो नहीं, सब कुछ वो है जो यहाँ बैठे होते हैं। अदना मेंबर होता है किसी जमीयत का, या एक अदना मुदर्रिस या एक अदना चपरासी जिसको कहते हैं, वही जान होता है वहाँ का, और हकीकत में शुक्रिया के लायक वही होता है, और उसी की वजह से किसी की पगड़ी होती है या किसी का नाम होता है। वरना बजाते खुद वो तो शुरू से पहले ही जवाब दिया हुआ, तो हकम बनाया जाए या काजी बनाया जाए या किसी कुर्सी पर बैठाया जाए, तो इसलिए उसका कोई किसी और माना नहीं होना चाहिए। हमारी टीम का एक अदना जमीयत के एक फर्ज से मेंबर से लेकर के 24 स्टेट में से सब, अगर कोई क्रेडिट जाता है, क्रेडिट नहीं भाई, ढेर काम है मिल्लत के, उम्मत के, इंसानियत के, उसमें से कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग सब मिल करके, और साल में 20 मरतबा, इन साल में 20-25 मरतबा बैठे हैं मुख्तलिफ शहरों में, तमाम मुस्लिम तंजीमों के, बरेली हो, शिया हो, अहलीस हो, देवबंदी हो, जो कुछ हो, जमात इस्लामी हो, वो सब बैठे हैं। और हम लोग आज ही तो दरवाजा इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जितने तहदियात हैं, जितने मामला उसके मुकाबले में हम लोग सबको टच भी नहीं कर पा रहे हैं, और जिसमें से टच करते हैं उसमें से कुछ को भी हम बरूएकार नहीं ला पा रहे हैं। अब यहाँ कोई तारखान कौन पैदा हुई जो अकेले कर लेते हैं, इसलिए ये मुश्तरक अमल है उम्मत का, मिल्लत का, जमातों का, जमीयतों का, मदरसों का, वो सब साले उनसे बढ़ करके उसमें आप लोग हाजिर हैं, तो कुछ काम होता है। और जहाँ जहाँ खामियाँ हैं वो जिम्मेदारों पे सर जाती है, लेकिन उसमें दूसरे लोग भी किसी तरीके से बरी नहीं होते। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे इस अमल को हर हालत में कबूल फरमा लें। हमको उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल से ये दुआ है, और आपके एक कदम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल अपनी तमाम दुनियावी और अपनी नेमतों से सरफराज फरमा दें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी हम सराहत किताब पढ़वा रहे थे अपने मुहर्रम से। मैं मकई मुतलसीम के नाज़िम मालिया पीर नौजवान अल्लाह वकील परवेज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और कलमात तशक्कुर पेश करें। लेकिन जब तक वज़ीर नाज़िम मालियात रहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं ऐलान करता जाऊँ कि जुमला शशुन यानी तर्जुमा तफसीर के जो तलबा है, ये कलमात तशक्कुर के बाद बैठे रहेंगे। आप तमाम तलबा अपने रिहाइश में चले जाएंगे, ताकि मैं ऐलान करूँगा और फिर प्रोग्राम शुरू होंगे। जनाब अल्लाह वकील परवेज़ साहब। मैं अल्लाह ताला का नया मशहूर और ममनून हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मरकज़ी अहले को ये तौफीक बख्शी कि उन्होंने आप लोगों को यहाँ पर आने की दावत दी, और माशाअल्लाह हिंदुस्तान की हर तरफ से और मुख्तलिफ सूबों से बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जज साहिबान का कि जिन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियात के बावजूद भी यहाँ पर तशरीफ़ लाकर इस मजलिस में रौनक बख्शी। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम हिंदुस्तान के 23 सूबों के जिम्मेदारान खुददारान के भी कि उन्होंने भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त दिया। इसी तरह शुक्रगुजार हूँ मैं आपके वालिदैन का कि आपके वालिदैन ने आपको यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज मकाम पर भेजा, और शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आप इनसे फैज़ जाओगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। इसी के कबल इसके कि मैं इख्तिताम का ऐलान करूँ, जैसा कि मैंने कहा कि जुमला शशुम यानी तर्जुमा और तफसीर का इम्तिहान इसी मस्जिद में अरबी बिला ताख़ीर शुरू हो रहा है। लिहाजा तर्जुमा तफसीर वाले तलबा यहाँ पर बैठे रहें और दीगर तलबा अपनी रिहाइश गाह में चले जाएँ, और जल्दी जैसे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा इम्तिहान, और आप लोगों का भी ऐलान किया जाएगा कि आप लोगों का कहाँ कहाँ इम्तिहान होगा। जुमला शशुम तर्जुमा तफसीर के तलबा यहाँ से चले जाएँ, और इसी के साथ